بلند رکھیں اور آپ کو ہر آسیب سے محفوظ رکھیں۔ پہچانیے حسین کون ہے۔ اور دیکھیے جو تاریخ پہنچی ہے نا، نہایت ناقص تاریخ پہنچی ہے۔ ابھی محدود دن تھے اور محدود ساعتیں، تو میں پڑھ نہیں سکا جو کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ کوئی نئی بات، کوئی نئی ریسرچ، کوئی نئی تحقیق پیش کرنے کے لیے بھی اگر آپ صدیوں سے کوئی بات سنتے چلے آ رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات میں بیان کروں یا اس سے ذرا ہٹ کر بیان کروں، تو پھر ایک دو لفظوں میں یا ایک دو جملوں میں بات بنے گی نہیں۔ یہ جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے ہماری اور دوسروں کی سب کی کتابوں میں ہے، یہ نقشہ اس طرح نہیں تھا۔ حسین تنہا نہیں تھے، حسین کے ساتھ صرف 72 ہوں یہ بھی نہیں ہے۔ حسین کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ زیادہ تر لوگ جب تاریخ سرکار سید الشہداء اور تاریخ کربلا لکھتے ہیں تو طبری پہ اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ مورخ طبری جلیل القدر شخصیت کے حامل ہیں علمی اعتبار سے۔ طبری نے تفسیر بھی لکھی ہے، طبری فقیہ بھی تھے اپنے وقت کے، طبری محقق تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، نقاد تھے۔ طبری علمی اعتبار سے میں ان کو بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور اس لیے بھی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگرچہ طبری اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ انہوں نے علی سے دور گزارا، علی ابن ابی طالب سے دور گزارا، مگر آخر عمر میں انہوں نے تحقیق کی اور 2 ضخیم جلدوں میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے کتاب الولایہ، اور جس میں وہی حدیث غدیر پر تحقیق کی ہے انہوں نے اور قبول کیا ہے، اور اس کتاب کے حوالے خود برادران اسلام میں سے جو ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں، جو غدیری نہیں ہیں، انہوں نے بھی حوالے دیے ہیں، انہوں نے بھی حوالے دیے ہیں۔ تو اس لیے بھی میرے دل میں مورخ طبری کی یعنی خود طبری کی بہت اہمیت ہے، مگر جو کچھ تاریخ طبری میں ہے، جو کچھ تفسیر طبری میں ہے، وہ سب کا سب درست نہیں ہے۔ طبری کے ہی معاصر ہیں مورخ ابن عاصم کوفی، اور دوسرے بھی مورخین ہیں۔ مورخ ابن عاصم کوفی کو عموماً نظر انداز کیا گیا، حالانکہ مورخ ابن عاصم کوفی خود کوفے سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ کوفے کے حالات سے وہ زیادہ باخبر ہیں، عراق کے حالات سے وہ زیادہ باخبر ہیں اور مورخ ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تاریخ میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، اور وہ واقعے کا ذکر یہ ہے کہ جب طاغوت بنو امیہ کا انتقال ہوا اور طاغوتیت منتقل ہوئی، اس وقت یہ طاغوت زادہ یزید ابن معاویہ یہ دمشق میں موجود نہیں تھا، یہ دمشق میں موجود نہیں تھا، دمشق سے دور، کافی دور دوسرے شہر میں اپنے معمول کے مشاغل میں مشغول تھا۔ اسے خط پہنچا کہ بھئی اب تو امیر المومنین ہو گئے ہو۔ اب میں ظاہر سی بات ہے میں جذباتی ہو جاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا حسین کا وہ مسئلہ ہے جس میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں اور بہت ضبط کر کے پڑھتا ہوں مجلس، اور اکثر مجلس پڑھنے سے گریزاں اسی لیے رہتا ہوں کہ ایک مجلس پڑھنے میں میرے دل، دماغ اور جسم پر اور نفس پر کیا کیا کیفیتیں گزر جاتی ہیں۔
میرے لیے مجلس پڑھنا آسان نہیں ہوتا عموماً، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ گفتگو کرنے کے کچھ لازمی اصول ہوتے ہیں جن کی پابندی کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال جب اس تک خط پہنچا اور وہ دمشق آیا اور اس نے پہلی تقریر کی ہے، پہلی تقریر، اس پہلی تقریر میں اعلان کیا ہے کہ اہل شام تیار ہو جاؤ، ہمارے اور اہل عراق کے درمیان خون کا سمندر حائل ہے، ہمیں ایک عظیم جنگ کا سامنا ہے. توجہ فرمائیے، یہ کیا خطاب ہے؟ پہلا خطبہ، پہلا خطبہ. اس کے معنی یہ ہے کہ پورا عراق پہلے سے معلوم تھا دمشق کو کہ عراق دمشق کے زیر اقتدار نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور جبکہ آقا حسین علیہ السلام کہاں تھے؟ مدینے میں. آقا حسین مدینے میں ہیں اور اعلان ہو رہا ہے، یہ نہیں اعلان ہو رہا ہے کہ مدینے سے جنگ ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ عراق سے جنگ ہے، اہل عراق سے ہمیں ایک بڑی لڑائی درپیش ہونے والی ہے، درپیش ہے، تم تیار رہو. عجب. ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں، دوسری طرف اس حقیقت پہ غور فرمائیں کہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین نے خط نہیں لکھا ہے اہل کوفہ کو، اہل بصرہ کو، اہل عراق کو کہ دیکھو میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، میں آ رہا ہوں، تم ہماری مدد کرو. اہل کوفہ نے، اہل بصرہ نے، اہل عراق نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا امام نہیں ہے کہ جس کی ہم بیعت کر سکیں، آپ ہماری دستگیری فرمائیں. بہت واضح ہے نا یہ منظر. امام حسین نے ابتدا نہیں کی ہے، خط نہیں لکھا ہے کہ میں آ رہا ہوں انقلاب برپا کرو. دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے، زمین تا آسمان فرق ہے. ایک طرف کوئی شخص اپنے کو پیش کرے، میں آ رہا ہوں، میرے لیے تیار ہو جاؤ، میرے لیے آمادہ ہو جاؤ، میرا ساتھ دو. ایک طرف یہ کہ عوام کہہ رہے ہیں آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب ایک بڑی تعداد میں عوام کسی سے بھی مطالبہ کریں کہ ہمارے پاس کوئی رہبر، کوئی ہادی، کوئی قائد، کوئی رہنما، کوئی امام نہیں ہے جو ہماری دستگیری کرے، اور آپ پر لازم ہے کہ ہماری دستگیری کریں، اس وقت ایک ذمہ دار قائد کی کیا ذمہ داری ہے؟ معذرت کر لیں، نہیں صاحب ہم تو نہیں آ سکتے، آپ اسی کی بیعت کر لیں، یعنی انڈورس کر دیں حسین. ایک فاسق کی، ایک فاجر کی بیعت کر لیں آپ. میں تو نہیں آ رہا ہوں، میں نہیں آ سکتا. ممکن ہے یہ؟ دیکھیں کس طریقے سے نقل کی گئی ہے تاریخ، اور حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے. اور سرکار سید الشہداء نے یہ پہلی بار نہیں آئے کہ جو طاغوت شام کے انتقال کے بعد طاغوت زادے کی بیعت کا انکار کیا ہو. نہیں. اب یہ میرا جملہ ہے اور میں اسے ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوں. پہلے لفظ بیعت کو سمجھیں، پھر متن تاریخ کو درست کریں. حسین نے کبھی بیعت نہیں کی، بیعت کا اقرار نہیں کیا. نہ حسن نے بیعت کی، نہ حسن اور حسین کے بابا نے کسی کی بیعت کی. جو لوگ سادہ طور پر لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ بیعت کی، بیعت کی، بیعت کی، غلط لکھتے ہیں، غلط کوٹ کرتے ہیں تاریخ. اور خصوصیت کے ساتھ جناب سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا قضیہ تو بہت روشن ہے. پہلے سے معلوم تھا کہ بیعت نہیں کی ہے اور نہیں کریں گے. اور بیعت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ حسین امن پسند نہیں تھے،
حسین صلح پسند نہیں تھے. حسین علیہ السلام، اب ظاہر سی بات ہے کہ اکثر یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بندش آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر بھی اپنی طرف سے کہتے رہے ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے. سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں نا یہ مقامات. تاریخ کا تجزیہ کریں، تاریخی بیانات کا تجزیہ کریں، تاریخی حوالوں کی تحقیق کریں. آسان نہیں ہے یہ قضیہ، مشکل بنا دیا گیا ہے، ویسے در حقیقت بہت آسان ہے. کوئی مرد الہی کسی بندے دنیا کی بیعت نہیں کر سکتا. یہی بات ہے جو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اصلاً ذرا میرا ساتھ دیجئے، غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. دنیا میں کوئی پڑھا لکھا، جینوین پڑھا لکھا، خریدی ہوئی ڈگری نہیں، کوئی جینوین پڑھا لکھا آدمی، کوئی جینیس کسی جاہل کے آگے سر جھکانے کو تیار ہوگا؟ فطرت انسانی کیا کہتی ہے؟ کوئی با کردار انسان کسی بد کردار کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوگا؟ کوئی صاحب حسب و نسب کسی ذلیل و بد نسب کے آگے سر جھکانے کو تیار ہوگا؟ کوئی شجاع کسی بزدل کے آگے سر جھکانے کو تیار ہوگا؟ حسین خود شجاع ابن شجاع ابن شجاع ابن شجاع، مقابلہ اس سے ہے کہ جس کے آباء و اجداد کی فرار کی تاریخ موجود ہے. کوئی سخی اور جواد کسی بخیل کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوگا؟ عام فطرت انسانی. آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی عالم کسی جاہل کے آگے سر جھکانے کے لیے آمادہ ہو جائے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی عادل کسی ظالم اور فاسق کے آگے سر جھکانے کے لیے آمادہ ہو جائے. اور اسی طرح آپ گنتے چلے جائیں محاسن اخلاق و کمالات انسانی، اور جہاں کمالات انسانی کسی شخص میں مجسم ہو، ممکن کیسے ہے کہ وہ کسی پست انسان کے آگے بیعت کے لیے جھک جائے؟